السلام علیکم ناظرین، شہباز شریف کو قذافی اسٹیڈیم میں جانا مہنگا پڑا، وہاں پر جوتے پڑ گئے اور لوگوں نے چھوڑ کے اور اردلی کے نعرے لگا دیے۔ آئیے ناظرین ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر مزید ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ بہت ہونہار کھلاڑی ہیں، چاہے بیٹسمین، چاہے بولرز، چاہے وکٹ کیپر۔ آپ نے یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اور چیمپئنز ٹرافی جیت کر نہ صرف آپ پوری قوم کے ہیروز ہوں گے، بلکہ جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کو شکست فاش دے کر آپ 24 کروڑ عوام کے دل جیتیں گے۔ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں اور ہم سب انشاءاللہ اس وقت کا انتظار کریں گے جب آپ ہندوستان کو آپ شکست فاش دیں گے انشاءاللہ۔ اب پتہ نہیں دبئی میں میچ ہونا ہے، کہاں میچ ہونا ہے؟ دبئی میں۔ تو دبئی میں پھر مجھے بھی آپ لے چلیں انشاءاللہ، پھر وہاں پر ان کی بولنگ اور بیٹنگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعظم صاحب آپ سے بڑی توقع، کہاں ہیں اعظم؟ اور رضوان صاحب کہاں ہیں؟ آپ سے بڑی توقع ہے انشاءاللہ۔ آفریدی صاحب آپ اپنے فادر ان لاء کی ان کے نقش قدم پہ چلیں اور وکٹوں کے انبار لگا دیں آپ انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے میں فردن اپنی ٹیم کے، اور چیمہ صاحب جو پنجاب کے چیف سیکرٹری رہے ہیں میری ٹینیور میں، بہت اچھے آدمی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ چیمہ صاحب ٹیم کو ہر وقت ان کو انکریج کریں گے اور یہ ٹرافی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی جھولی میں ڈالے گا۔ محسن نقوی صاحب آپ کو ایک مرتبہ پھر بہت مبارکباد۔ آخر میں ایک اسی اسٹیڈیم کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، وہ واقعہ بھی ہے اور ایک لطیفہ بھی ہے۔ یہ میچ تھا پاکستان کا اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کا۔ ڈک مارٹس ان کے بڑے لمبے تڑنگے ان کے بالر تھے، میڈیم فاسٹ بالر ڈک مارٹس، جس طرح آفریدی صاحب ہیں ان سے بھی تھوڑے لمبے تھے۔ تو شفقت رانا اللہ ان کو زندگی دے، وہ سپن بالنگ کو بہت اچھا کھیلتے تھے، لیکن فاسٹ بالر سے تھوڑے سے وہ، میں یہ تو نہیں کہوں گا ڈرتے تھے، ہچکچاتے تھے۔ یہ یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے وہ بلے باز راجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو شفقت رانا نے 96 اسکور کر لیا، تو شام کے صاحب بڑھ رہے تھے، تو وہ آخری اوور تھا، ڈک مارٹس نے گیند کو اچھالا، شفقت نے بیٹ یہاں رکھا اور پھر چھوڑ دیا اس کو۔ اگلے دن اتوار تھی، تو اتوار کو ہم سب صبح پہنچے، میں بھی تھا وہاں پہ۔ تو پہلے اوور میں جب دوسرے اوور میں ڈک مارٹس آئے، انہوں نے پھر گیند اچھالا، شفقت نے مڈ وکٹ پر اس کو ہٹ کیا، بدقسمتی بیچارہ وہاں پر وہ کیچ آؤٹ ہو گئے۔ انتہائی سست رفتاری سے، بہت ایک نا امید ہو کر وہ چل رہے تھے پویلین کی طرف، بڑے آہستہ، مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو جب پویلین پہ پہنچے تو ایک ان کا بہت بڑا فین تھا، وہ آگے بڑھا، ان کا شفقت بھائی بیڈ لک، ان نے کہا واقعی میرا لک بڑا خراب ہے میرا۔ تو اس طرح کے لطیفے کرکٹ کی دنیا میں بڑے مشہور ہیں۔ میں نے کل جب ہماری یہ ایک فنکشن تھا 8 فروری کے حوالے سے، جو ایک سال میں ہم نے ایک انتہائی پوری ایک ٹیم ورک، دن رات جو محنت کی ہے ہماری ٹیم نے، یہاں پر اسلام آباد میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، اور مل کر جو پاکستان کی جو معاشی جو استحکام آیا ہے، ٹھہراؤ آیا ہے، وہ ایک ٹیم ورک ہے، دن رات ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوئی ہے، دن رات۔ تو میں نے ان کو کل یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ آسٹریلیا میں پرتھ ان کی بڑی تیز وکٹ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو ڈینس للی اس وقت اپنی عروج پر تھا، تو وہ گیند کرا رہا تھا، تو انتخاب عالم کیپٹن تھے، ساتھ سلیم الطاف تھے ان کے جو آخری پیر تھا۔ تو ڈینس للی گیند کر رہے تھے بلا کی سپیڈ سے، تو
स्किपर इंतखाब आलम को गेंद कभी यहाँ लगता था, कभी यहाँ लगता था, ये वुड हॉबल कभी यहाँ पर। तो जब ओवर ख़त्म हुआ तो सलीम अल्ताफ़ उनके पास गए, स्किपर वेल डन, वेरी वेल प्लेड, शाबाश, बहुत अच्छा। उसने कहा कि वेल डन तो बहुत अच्छा है, मुझे बताओ बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। तो इसी तरीके से ये जो हमारे 8 महीने गुजरे हैं और उससे पहले पीडीएम की हुकूमत में महंगाई उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जिस तरह डेनिस लिली की गेंद बरकफ्तारी से चल रही थी, और दिन रात महंगाई का बोझ। और मुझे मेरे साथी कहें कि शहबाज शरीफ साहब वेल डन, तकड़े रहें, खड़े रहें, तो मुझे वो सलीम अल्ताफ़ और स्किपर इंतखाब आलम का मुकालमा याद आ गया। उन्होंने कहा कि स्किपर वेल डन, उसने कहा कि बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। मुझे पूरा यकीन है कि आफरीदी साहब आप भी और शाह साहब हमारे जो फास्ट बॉलर कहाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह आप भी हिंदुस्तान के बैट्समैन को इसी तरह आप उनको टफ टाइम देंगे जिस तरह डेनिस लिली ने इंतखाब आलम को दिया था। मेरी मुराद ये नहीं कि आप उनको मारें, मेरी मुराद ये है कि उनकी विकेटें उड़ाएं आप उनकी। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर दावत देने पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो रही है 29 साल बाद, ये एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से वज़ीर आला पंजाब बेहतरीन सिक्योरिटी यहाँ मुहैया करेंगी। यहाँ पर बहुत आला इंतज़ाम जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब वो करेंगे, और शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। माई फ्रेंड जैक इज सिटिंग देयर, आई कुड सी यू। वेलकम जैक। यू डोंट प्ले क्रिकेट आई नो, बट you know cricket very well, so you will be guest of honor over here, and I'm sure this will bring our two countries together closer, and we would be able to play cricket in Washington and New York, and we will invite your team to Pakistan to play cricket here in Lahore, Karachi and Peshawar and Faisalabad and Multan. Zach, you should also play cricket. This will be very healthy for you inshallah. गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुझे पूरा यकीन है कि आफरीदी साहब आप भी और शाह साहब हमारे जो फास्ट बॉलर कहाँ बैठे हैं, इंशाल्लाह आप भी हिंदुस्तान के बैट्समैन को इसी तरह आप उनको। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।